میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے ماں باپ کو میری شادی کی بہت فکر رہتی۔ میری ماں مجھے ہمیشہ پیار کرتے ہوئے کہتی، فریہ جیسی تم خوبصورت ہو، اللہ تمہارے نصیب بھی ایسے ہی خوبصورت بنائے۔ اور میں ہمیشہ ہنس دیتی کہ امی بینا نہ جانے کیسی کیسی باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ میرے لیے جب بلال کا رشتہ آیا تو سبھی لوگ میرے نصیب پر حیران رہ گئے، کیونکہ بلال ایک بہت امیر شخص تھا اور میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ میرے ماں باپ نے اپنی حیثیت کے مطابق میری شادی کی تھی اور بلال نے مجھے اپنی حیثیت کے مطابق سونے میں تول دیا تھا۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ شادی کی رات جب بلال کمرے میں آیا تو میرا ہاتھ تھام کر اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے زندگی کی ہر خوشی دے گا۔ بلال کا ساتھ پا کر میں خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ بلال کی محبت نے مجھے پوری طرح سے نکھار دیا تھا اور میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ لیکن میری اور بلال کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میری شادی کو 6 مہینے ہی گزرے تھے جب میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے خالق حقیقی سے جا ملا اور صدمے نے میری کمر توڑ کر رکھ دی۔ کسی بھی نئی نویلی دلہن کے لیے یہ صدمہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ اس کا شوہر اسے کچھ دنوں میں ہی بیوہ چھوڑ جائے، اور میں تو بلال سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ میری خوشیوں کی عمر بہت تھوڑی ثابت ہوئی تھی۔ میرا شوہر اور اس کی ماں اچانک ہی ایک حادثے میں چل بسے تھے اور اب گھر میں میرا دیور اور میرے شوہر کا بھانجا علی رہ گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر بلال سے بہت محبت کرتی تھی اور اس گھر میں میری اور بلال کی یادیں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں۔ بلال مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور یہ 6 ماہ میری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ بلال کی موت بلال کے بھائی اور بھانجے کو بھی بہت زیادہ دکھی کر گئی تھی۔ بلال کا بھانجا تو ان سے بہت ہی زیادہ اٹیچ تھا اور وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ شادی کی رات ہی انہوں نے مجھے اس بات کا پابند کر دیا کہ میں ہمیشہ ان کے بھانجے کا خیال رکھوں گی۔ ان کا بھانجا بہت چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھو چکا تھا اور اس کے باپ نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ جب سے اپنے بھانجے کی ذمہ داری بلال نے اٹھائی تھی، اسی لیے بلال کی موت پر جتنا غم مجھے تھا اتنا ہی اس کے بھانجے کو بھی تھا۔ میں نے عدت کے دن اپنے گھر گزارے اور واپس اپنے شوہر کے گھر چلی آئی۔ میں ان کی جگہ ان کے بھانجے کا خیال رکھنا چاہتی تھی اور اسے انہی کی طرح سے پیار دینا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے مرحوم شوہر کے گھر آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں، کیونکہ گھر میں میرا جوان دیور اور ان کا بھانجا موجود تھا۔ میں لوگوں کو کس طرح سے یہ سمجھاتی کہ ان کا بھانجا میرے لیے بھانجا ہی ہے، اور جب مجھے احساس ہوا میں اس طرح اپنے شوہر کے گھر میں نہیں رہ سکتی تو میں نے خود ہی اپنے دیور سے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ میں بلال سے کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہتی تھی، لیکن میرے دیور نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کی بیوی سے کیسے شادی کر سکتا ہے۔ بلال کی موت پر ان کا بھانجا علی پوری طرح خاموش ہو گیا تھا اور اس نے ہنسنا بولنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں اسے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتی تھی۔ اپنے دیور کا انکار سن کر میں خاموش ہو گئی۔ دنیا کی نظر میں ایک منحوس عورت تھی جو اپنے شوہر کو 6 ماہ کے اندر ہی کھا گئی تھی۔ مجھے لگا شاید اسی وجہ سے میرے دیور نے بھی نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دنیا کی باتوں سے تنگ آ کر میں واپس اپنی ماں کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ میں ہر وقت بلال کی یادوں میں کھوئی رہتی ہوں اور مجھے علی کی بہت زیادہ فکر ستاتی۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ میرے ماں باپ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ میری ماں کو لگتا تھا کہ اب میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ ہم لوگ بہت غریب تھے۔ پہلے ہی میرے ماں باپ نے پائی پائی جوڑ کر میری شادی کی تھی۔ مجھ سے چھوٹی بھی 2 بہنیں موجود تھیں اور میں دوبارہ اپنے ماں باپ کے گھر آ بیٹھی تھی۔ دوسری طرف میرا دیور اور علی بھی اکیلے بہت مشکل سے دن گزار رہے تھے، کیونکہ بغیر عورت کے گھر چلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ان کے گھر کا نظام بھی پوری طرح درم برہم ہو گیا تھا۔ ایک دن میرا دیور ہمارے گھر آیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہے، کیونکہ اسے گھر میں ایک عورت کی ضرورت ہے اور میں بلال کے گھر میں ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اسی لیے یہ رشتہ ہم دونوں کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ میرا دیور جبار
مجھے بغیر کسی جہیز کے سادگی سے بیاہ کر لے جانے لگا، کیونکہ بلال اور جبار کا اپنا کاروبار تھا اور بلال کے جانے کے بعد وہ سب جبار کے حصے میں آ گیا تھا۔ میں نے جبار سے نکاح کر لیا اور ایک دفعہ پھر میں ان کے گھر چلی آئی۔ میں بلال کے ساتھ گزارے یہ دن بھول نہیں سکتی تھی، اس لیے جبار کے ساتھ تعلق قائم کرنا میرے لیے فی الحال ممکن نہیں تھا۔ شادی کی رات جب جبار میرے پاس کمرے میں آیا تو میں رو رہی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر جبار نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگا کہ فریہ، تم فکر نہ کرو، میری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا غم بہت بڑا ہے اور میں خود بھی اس صدمے کا شکار ہوں جس سے تم گزر رہی ہو۔ میں نے نظریں جھکا کر جبار سے کہا کہ میرے لیے اتنی جلدی اس رشتے کو قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ بھی یہ بات پوری طرح سمجھتا تھا، اس لیے اس نے مجھے بلال کے کمرے میں ہی ٹھہرنے دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب تک میں دل سے اس رشتے پر راضی نہ ہو جاؤں، میں اس کی بجائے بلال کے کمرے میں رہ سکتی ہوں۔ میرے اور جبار کے نکاح نے دنیا والوں کی زبانیں بند کر دی تھیں اور اب کوئی بھی میری کردار کشی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نکاح سے بلال کے خاندان والوں کو بہت زیادہ آگ لگتی تھی، کیونکہ ہر کوئی جبار کو اپنی بیٹی دینا چاہتا تھا۔ جبار کے آگے پیچھے اب کوئی نہیں تھا اور وہ بہت زیادہ دولت کا مالک بن چکا تھا اور وہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا۔ جیسے ہی سب کو پتا چلا کہ میری اور جبار کی شادی ہو گئی ہے تو میں نے ایک دفعہ پھر جبار کا گھر سنبھال لیا تھا۔ وہ مجھے بالکل بھی پریشان نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کبھی زبردستی کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ تمہیں اب اپنے شوہر کو وقت دینا چاہیے۔ 1 مہینے کے بعد میں نے اپنا اور جبار کا کمرہ بھی ایک کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑا گھاؤ بھی بھر جاتا ہے اور میں بھی بلال کی جدائی کو سہنے کے قابل ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے جبار کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تھا، کیونکہ جبار میرا شوہر تھا اور وہ مجھ پر حق رکھتا تھا۔ زندگی ایک دفعہ پھر اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ میں، جبار اور ہمارا بھانجا علی بہت ہی خوش تھے۔ علی ایک 16 سال کا لڑکا تھا جس کی ماں اس کے پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی اور اس کے باپ نے اسے یہاں لا کر چھوڑ دیا تھا اور خود دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اسی گھر میں پل بڑھ کر جوان ہوا تھا اور وہ اس گھر کا حصہ بن گیا تھا۔ مجھے بھی علی سے بہت محبت تھی۔ میں نے اسے بالکل اسی طرح سے پیار دیا تھا جیسے بلال اس سے پیار کرتے تھے۔ میں علی کی ہر چھوٹی بڑی خواہش فوراً پوری کر دیتی اور اس کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ علی کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا اور وہ روز ہی کوئی نئی فرمائش کرتا اور کالج سے واپسی میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر ہی گھر آتا۔ جبار تو کام پر گئے ہوئے ہوتے اور میں علی کی لائی ہوئی چیزوں کو مزے سے کھاتی۔ میرے اور اس کے درمیان بہت زیادہ بے تکلفی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری اور علی کی دوستی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنی ہر بات آسانی سے علی سے کہہ دیتی ہوں اور وہ اکثر مجھے تنگ کرنے کے لیے باورچی خانے میں پیچھے سے آ کر ڈراتا تو کبھی پیچھے سے ہی میری کمر کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیتا، کبھی میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ جاتا اور کبھی میرے پاؤں پکڑ کر دبانے لگتا۔ ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر ایک ہی موبائل میں فلمیں دیکھتے۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور ہم دونوں خوب انجوائے کرتے۔ ایک دن جب علی کالج سے واپس آیا تو اس وقت میں بیٹھی رو رہی تھی۔ علی کو دیکھتے ہی میں نے اپنے آنسو پونچھ دیے، لیکن اس نے میری نم آنکھوں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ میرا نام فریہ تھا، لیکن علی مجھے پیار سے فری کہہ کر پکارتا تھا۔ میں اس کی عمر سے 3 سال ہی بڑی تھی، جیسے ہم دونوں کے درمیان زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا تھا اور شاید ہماری گہری دوستی کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، لیکن اس نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، جب تک مجھے نہیں بتاؤ گی کہ کیا مسئلہ ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ جبار کی چاچی آئی تھی اور وہ باتوں باتوں میں مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دے کر گئی ہے، کیونکہ ہماری شادی کو سال ہونے والا تھا اور میں اب تک بے اولاد تھی۔ بلال سے بھی مجھے اولاد نہیں ملی تھی۔ یہ سن کر علی کہنے لگا کہ آپ کیوں دنیا والوں کی باتوں کو دل پر لیتی ہیں، جلد ہی آپ کو خوشخبری ملے گی۔
علی کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر فریش ہونے چلا گیا۔ میں کچھ ہی لمحوں میں نارمل ہو گئی تھی، کیونکہ علی کو تو میری عادت تھی۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی کہ ایک دن وہ کالج سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ناریل کا پانی موجود تھا۔ میری طرف بڑھا کر کہنے لگا کہ یہ بہت خاص جوس ہے، اس کو پی کر آپ کو خوشی حاصل ہو جائے گی اور آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ علی کی بات سن کر میں ہنس پڑی، کیونکہ وہ اکثر ہی مجھ سے اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرتا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے خوش کرنے کے لیے مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اس کا جوس لے کر پی لیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے نیند آنے لگی اور میں سارا کام کاج چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور سو گئی۔ شام ڈھلے میری آنکھ کھلی۔ میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے میرا پورا بدن ٹوٹ رہا ہو۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر میں باورچی خانے میں آئی۔ میں نے دیکھا کہ علی سارے برتن بھی دھو چکا ہے اور گھر بھی صاف ستھرا کر چکا ہے۔ مجھے دیکھ کر فوراً کہنے لگا کہ آپ کے لیے چائے بناتا ہوں۔ آپ اتنی دیر سے سو رہی تھیں، چائے پی کر فریش ہو جائیں گی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ علی نے ہم دونوں کے لیے چائے بنائی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو کبھی دوپہر میں نہیں سوتی، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے اتنی گہری نیند آئی کہ میں اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر سو گئی اور اب میرے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگا، آپ سارا وقت کام کرتی رہتی ہیں اور اب آپ روز دوپہر میں سو جایا کریں۔ وہ خود ہی اٹھ کر میرے کاندھے دبانے لگا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرائی۔ علی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے اور جبار کے بیچ تعلق تو قائم ہو گیا تھا، لیکن ہم دونوں کے درمیان زیادہ بات چیت نہیں تھی، کیونکہ جبار صبح ہی چلا جاتا اور رات دیر تک واپس گھر لوٹتا۔ ایسے میں علی کا سہارا میرے لیے غنیمت تھا۔ اس کے ہونے سے میرا دل لگا رہتا تھا۔ جتنا وقت وہ گھر پر ہوتا، میرے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج کرواتا۔ اگلے دن جب علی کالج سے واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں پھر سے ناریل کا پانی تھا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا کہ کسی بابا سے دم کروا کے لائے ہو کیا؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، یہ بہت خاص ناریل کا پانی ہے، میں نے بابا سے دم کروایا ہے، اسے پی کر آپ حاملہ ہو جائیں گی اور پھر چچی آپ کو کچھ نہیں کہیں گی۔ علی کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے شرم محسوس ہوئی تھی، اس لیے میں نے دوبارہ اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ ناریل کا پانی پی لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے شدید نیند آنے لگی اور میں کمرے میں جا کر سو گئی۔ ناریل کا پانی پی کر کچھ عجیب سی گرمی کا احساس ہوتا اور میں کمرے کا دروازہ بھی نہ بند کرتی۔ شام ڈھلی میں پھر سو کر اٹھتی تو علی نے کل کی طرح آج بھی سارے کام نپٹا دیے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم گھر کے کام نہ کیا کرو۔ میں سو کر وہ میرے آگے چائے کا کپ رکھ کر کہنے لگا کہ اسے میری مدد کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میرا بدن پوری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں چائے پینے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اکثر وہ میرے لیے ناریل کا پانی لانے لگا اور میں ناریل کا پانی پی کر مزے سے سو جاتی اور علی سارے گھر کے کام کرتا۔ ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ گھر آنے کے بعد میں بے چینی سے جبار کی واپسی کا انتظار کرنے لگی اور جب رات گئے جبار واپس آئے تو میں نے فوراً ہی انہیں اپنے حاملہ ہونے کا بتایا۔ میری بات سن کر جبار حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جبار کہہ رہے تھے کہ وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہیں اور اسی وجہ سے وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے خاندان کی بہت سی لڑکیوں کے رشتے آئے، لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ لیکن جب انہیں لگا کہ گھر میں کسی عورت کا ہونا بہت ضروری ہے تو یہ سوچ کر انہوں نے مجھ سے شادی کر لی کہ میں خود بھی ان سے نکاح کرنا چاہتی تھی اور بلال کی جائیداد میں میرا بھی حصہ تھا۔ مجھ سے نکاح کر کے وہ پوری دولت کے مالک بھی بن جاتے۔ جبار کی اس بات نے میری جان لے لی کہ وہ باپ نہیں بن سکتے تھے، تو پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور جبار سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، جبکہ میں خود بھی اس بات سے بے خبر تھی۔ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میری زندگی میں تو جبار اور علی کے سوا کوئی تھا ہی نہیں، اور یہ سوچ آتے ہی مجھے وہ ناریل کا پانی یاد آ گیا جو علی مجھے اتنے دنوں سے پلا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔
اور میرا رخ علی کے کمرے کی طرف تھا۔ میرے دماغ میں بہت سارے سوال گردش کر رہے تھے اور مجھے یقین تھا کہ میرے ہر سوال کا جواب علی کے پاس ہے۔ میں دروازہ بجا کر علی کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور مسکرا کر کہنے لگا، میں کافی دیر سے اکیلا ہی جاگ رہا تھا، مل کر لوڈو کھیلتے ہیں۔ میں خاموشی سے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی تو وہ چونک سا گیا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے غصے سے علی سے کہا کہ تم تو میری زندگی سے کھیل چکے ہو، لوڈو کھیلنے کی کیا بات کرتے ہو؟ مجھے سچ بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ علی میرا غصہ دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات مان کر بیٹھ گئی۔ مجھے صرف اور صرف سچ جاننا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ بہت پہلے سے جانتا تھا کہ جبار ماموں باپ نہیں بن سکتے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جبار نے مجھ سے شادی صرف اور صرف اپنا یہ عیب ڈھانپنے کے لیے کی ہے، اور بلال کی جائیداد کو بھی اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا تھا جو بلال کی موت کے بعد میرے حصے میں آنی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ رہتے رہتے اسے مجھ سے محبت ہو گئی، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ مجھے جاننے لگا تھا اور اسے میری ہر بات اچھی لگتی تھی۔ علی نے جب مجھے اولاد کے لیے آنسو بہاتے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ میری اس کمی کو پوری کر دے گا۔ اسے لگا تھا کہ جبار کبھی میرے سامنے اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، اسی لیے وہ روز نشے کی دوا ملا کر ناریل کا پانی لاتا، جسے پیتے ہی مجھے نیند آ جاتی، اور اس کے بعد وہ میری اولاد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ تعلق قائم کر لیتا۔ علی کہہ رہا تھا یہ سب اس نے صرف میری خوشی کے لیے کیا ہے، کیونکہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی اور وہ مجھے دکھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور اسے اپنے ماموں سے بھی یہی شکایت تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر مجھ سے شادی کر کے میری خوشیوں کو تباہ کیا ہے۔ علی کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، پیچھے سے جبار چلے آئے تھے جو دروازے پر کھڑے ہو کر سارا سچ سن چکے تھے۔ اندر آتے ہی انہوں نے علی کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اسے گالیاں دینے لگے۔ وہ علی سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی، پال پوس کر بڑا کیا، اور تم نے ہماری ہی پیٹھ پر خنجر کھوپ دیا۔ رشتے میں تمہاری مامی تھیں اور تم نے اپنے ہی ماموں کو بے آبرو کیا۔ علی غصے میں جبار سے کہنے لگا، فری آپ کی بھابھی تھی اور آپ نے جانتے بوجھتے اسے نکاح میں لیا۔ آپ جانتے تھے کہ آپ اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی نہیں دے سکیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی غرض کے لیے اس سے شادی کر لی۔ علی نے جبار کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ جبار کو ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بھانجا ان کے خلاف اس طرح سے زہر اگل سکتا ہے۔ درمیان میں کھڑی خود کو بالکل بے مول سمجھ رہی تھی۔ ایک نے اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا اور دوسرے نے مجھے خوشی دینے کے لیے مجھے پامال کر دیا۔ مجھ سے برداشت نہیں کیا جا رہا تھا اور میں ایک دم ہی چکرا کر گر پڑی، اور علی نے فوراً مجھے سہارا دے کر بستر پر بٹھایا تھا۔ جبار 2 قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ علی مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ میری خوشی کی خاطر کیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ جبار نے کہا، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ جبار نے مجھے طلاق دے دی تھی اور کہا تھا کہ میری جائیداد وہ میرے نام کر دیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں علی سے شادی کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتی ہوں۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میری دوسری شادی بھی اس طرح ناکام ہو جائے گی۔ میں ایک دفعہ پھر عدت گزار رہی تھی اور عدت ختم ہونے کے بعد مجھے علی سے نکاح کرنا تھا، کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میری زندگی ایک مستقل تماشا بن چکی تھی، لیکن علی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ مجھ سے شادی کر کے وہ مجھے ہر خوشی دے گا۔ بلال کے بعد جبار نے بھی مجھے تنہا کر دیا تھا، لیکن علی سے شادی کرنے کے بعد مجھے زندگی کی تمام خوشیاں حاصل ہو گئی تھیں۔ خدا نے مجھے خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا اور علی اور میں نے مل کر اسے پیارا سا نام دیا تھا۔ علی نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن اس کی نیت غلط نہیں تھی۔ علی کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر پاتا، اس لیے اس نے مجھے خوشی دینے کے لیے غلط راستہ اختیار کر لیا تھا۔ میں نے علی کو معاف کر دیا تھا۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی،
کبھی کبھی اتنی بڑی آزمائش سے ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جب زندگی میں کچھ باقی نہیں بچا اور ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلال کی موت نے مجھے بالکل مایوس کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے جبار کا ساتھ ملا تو مجھے لگا کہ اب زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن میری آزمائش شاید ختم نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے جبار کا ساتھ بھی مجھ سے چھوٹ گیا، کیونکہ خدا نے میرے مقدر میں علی کو لکھ رکھا تھا۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی پے در پے مشکلات آئیں تو مایوس ہو کر ہمت نہ ہاریں، بلکہ خدا